جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم جب افغانستان کی بات کریں تو اس سے پہلے ایک اور بڑا اہم ایشو کہ ہم نے بازاروں کے کھلنے کی بات کی، ایس او پی کے ساتھ کھلنے کی بات کی، لیکن ایک بہت بڑا مطالبہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ہے، نجی یونیورسٹیوں کا ہے، نجی تعلیمی کالجز کا ہے کہ جب ایس او پی کے ساتھ ہر کاروبار کھل سکتا ہے تو تعلیمی ادارے کیوں نہیں اوپن ہو سکتے؟ اب وہاں پہ اتنے ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو اساتذہ ہیں جو اس نجی شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا مستقبل بھی داؤ پہ ہے۔ اور یہ سب افغانستان پہ بات کرنے سے پہلے اس پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیں۔ پہلے بھی دو تین دفعہ ایک تو اور پروگرام میں نے بات کی ہے، دو تین چیزیں بڑی سینسٹیو ہے وہاں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جو کراؤڈ ہے وہ بچے ہیں، اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگانا کوئی اتنا آسان، بڑی یونیورسٹیوں کو تو پھر تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میٹرک کے لیول تک کے جو اسکول ہیں۔ پھر دوسری بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ بچوں والا ٹوٹل جو ہے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یا 1.5 سال پڑھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو 1.5 کمرے کے اسکولوں کے اندر بچے گھسے ہوئے ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح وہ کراؤڈڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ خرابی یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے اسکولوں نے بچوں کو کرایہ دینے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے فیسیں دینی ہیں، لیکن ایجوکیشن یہ تنخواہیں دینی ہے اساتذہ کی۔ عثمان صاحب یہ واحد شعبہ ہے کہ جو اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اس نے 2.5 مہینے استادوں کو گھر میں بٹھا کے تنخواہ دیتے ہیں، کسی اور شعبے میں نہیں ہوتا۔ بالکل، ان کو تو عادت ہے، یہ تو پلاننگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ 2.5 مہینے انہوں نے بچوں کی تنخواہیں بھی دینی ہے، اسکول کا رینٹ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، چوکیدار کی تنخواہ بھی دینی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ 2.5 مہینے کے بعد وہ نئی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو 2.5 مہینے کی ٹریننگ کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو 2.5 مہینے کی پلاننگ کرتے تو آئیڈیل تھا، لیکن وہ پہلے دن سے چیچو چاچا چنچا ان سے کھولا تھا، میں بھی کھولا، اس نے منہ لال کیا تو میں نے بھی لال کیا۔ تو یہ مطلب یہ تاجروں کو بھی بات یہ ہے۔ ہاں مجھے یہ بتائیے کہ آج خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پڑ جائے کسی قسم کی آپ کو، تو کیا آپ یہ چیزیں بند نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں کو کھلائیں گے نہیں؟ پاکستان کے اندر گھنٹے کے لیے بھی صبر کا علم ایسا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 1 وقت کا کھانا رات کو موجود ہے، اگر وہ دست سوال تراش کرتا ہے تو اللہ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس کے اندر بے ذلت کی ایک چادر چن جاتی ہے اس کے اندر۔ ہمارے ہاں ہو یہ گیا ہوا ہے کہ یہ مہینے 1.5 مہینے کا 6 مہینے کا لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے نوکروں کو تنخواہیں دیتے ہیں، اپنے گھروں کے ڈرائیوروں کو تنخواہیں سب دیتے ہیں، لیکن مسئلہ آ جائے کہ نہیں، 1 منٹ بھی میں جو کمائی ہے اس کو، یہ جھگڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ صرف اس لیے پڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک مہینہ یا ایک عید پہ اگر آپ شاپنگ نہیں کریں گے، ایک عید پہ آپ جا کے اس بڑے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کن جگہوں پہ رک رہی ہے؟ جہاں یہ بہت بڑے جو ہیں ڈیزائنر شاپس کسی اور جگہ رک رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان یہ وہ بندے ہیں کہ جو 400 روپے کا سوٹ 4000 کا نہیں بلکہ 40,000 کا خریدتے ہیں، اور وہ 40,000 روپیہ اس میں خرچ کر دیں، لیکن 40,000 سے جو ہے وہ 40 گھرانوں کو کھانا راشن نہیں پہنچائیں گے۔ مت کریں، بحثیت قوم آپ کو بہیو کرنا ہوتا ہے، جو ہم نہیں کر سکے، اسی کا ماتم ہے۔ اچھا اب آتے ہیں جو افغانستان کی طرف، 37 ہسپتال کو نشانہ بنائے گا، جو مناظر اس پہ طالبان نے کہا کہ ہم نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے جب انڈینز کو کہا ہے کہ تم انسان کے بچے بنو اور تم یہاں پر آ جاؤ اور طالبان سے براہ راست مذاکرات کرو، جس پہ طالبان نے، میری اطلاع تھی کہ انڈیا کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم تم سے مذاکرات نہیں کریں۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کی اب اس وقت ڈپلومیسی جو ہے پوری دنیا میں فیل ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ وہ ٹائم آ گیا۔ آج میں یہی پڑھ رہا تھا جو دبئی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح لوگ نکالے جا رہے ہیں، یعنی ان کے شیفs اور باقی جس نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی ہے اس کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے کہ تم اس طرح کی گفتگو کیسے کر رہے ہو۔ 36 لاکھ کے قریب تو صرف ابوظہبی میں ہے، اور اس وقت وہ اس کیفیت کے اندر ہے۔ تو طالبان نے بھی مکمل طور پر انکار کیا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ ہمارے خلاف صورتحال کی ہے۔ 9 مئی کو ایک اجلاس ہوا ہے آپس میں، عبداللہ اور اشرف غنی، اور اشرف غنی اور انہوں نے کہا کہ 2 صدر ہوں گے بیک وقت۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس میں گاڑی کے 2 پہیے ہوں گے، تو گاڑی کے 2 پہیے میں عبداللہ جو ہے وہ باہر کا صدر، جو نظر آنے والا صدر جو ہے وہ اشرف غنی ہوگا، اور عبداللہ کے پاس باقی سارا اختیارات ہوگا۔ عبداللہ وہ ہے کہ جو اینٹی پاکستان ہے بڑا شروع ہی سے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرو انڈیا ہے، زلمے خلیل پرو انڈیا سے۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس 9 مئی کے بعد طالبان کے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ ایک
جو ہے نا ایکشن شروع کر دیا ان کے مختلف فاریاب کے اندر، کندھار کے اندر، ہیلمند کے باقی جگہوں کے اندر انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ جب سے یہ ختم ہوئے ہیں یہ طالبان نے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک پوری لسٹ شائع کی ہے ان کیجلٹیز کی جو ہوئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کہتے ہیں انٹائر 301 انسیڈنٹس ٹک پلیس آف 613 آف دی defenseless compatriots suffered casualties of 363 were martyred. 363 لوگ جو ہیں وہ عام شہری شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 250 wounded اور اس کے بعد انہوں نے کہا جن میں سے 260 مرد تھے اور 67 عورتیں تھیں اور 56 بچے تھے. یہ انہوں نے پہلی اس کیجلٹیز کی باقاعدہ اسٹیٹسٹک جاری کی ہیں. اسی طرح ان جو سویلین کیجلٹیز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے اور صوبوں کے اندر یہ ہے کہ 122 جو ہیں وہ ٹوٹلی گھروں کے اندر محصور لوگ تھے کہ جو مارے گئے ہیں. اور جہاں تک شہداء کا تعلق ہے ان کی اپنے شہداء کا 14% ان کے ہیں اور 86% جو ہیں وہ اس طرف سے انہوں نے ان پہ مارا ہے. اچھا لیکن یہ داعش کا نام آ رہا ہے کہ جی داعش دیکھیں داعش کے بارے میں آج سے 1 سال پہلے داعش کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے داعش کا گھیرا لال دیا تھا کنڑ صوبے کے اندر سے 1 سال. اب تو کنڑ سے صفایا کر دیا. تو امریکن ہیلی کاپٹرز آئے تھے اور وہ داعش کو اٹھا کے ریسکیو کر کے لے گئے اور یہ باقاعدہ طالبان نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد ایک اور جو اہم ترین بات آئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ملا اختر منصور جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں جو دوسرے نمبر پہ ملا عمر کے بعد جو بنے تھے ڈرون سے جو چاغی کے پاس ایگزیکٹلی نوشکی شہر سے کچھ 8-9 کلومیٹر آگے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ملا یعقوب نے بغاوت کرتی ہے طالبان. تو میں اس وقت ہنستا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ ملا یعقوب کہاں پر کس طرح کی صورتحال میں ان کے ساتھ ہے اور وہ باقاعدہ اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں ملا اختر منصور اس کے کہنے کے بعد اس کی بیعت کے ساتھ آئے تھے. تو ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ ملا اختر منصور کو اپنا کمانڈر بنا دیا، ملا اخت کو اپنا یعقوب، اور وہ ملا محمد عمر کے بیٹے ہیں اور ملا محمد عمر نے ان کو اپنے حساب سے وہ شکل بھی بہت ملتی ہے عسکری کمانڈر بنایا، عسکری کمانڈر پورے اس کی. اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک کنسنسس تھا کمانڈ کا وہ بہت ان کے اندر آ گیا. دوسرا مولانا ہبت اللہ جو ہیں یہ جو اس وقت امیر ہیں امیر المومنین طالب علم، یہ بیسیکلی سب کے استاد ہیں، یہ بیسیکلی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور باقاعدہ سب کے استاد، اس کی حیثیت استاد. کل انہوں نے ایک خبر چلائی تھی میڈیا کے اندر، جیسے ہمارے یہاں سیکولر میڈیا چلتا ہے وہاں خبر چلائی تھی کہ ملا اختر منصور جو ہے اس کی جائیداد جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور طالبان اس کو بیچنے جا رہے ہیں. تو آج طالبان نے باقاعدہ تردید کی ہے کہ ملا اختر منصور کی 1 انچ زمین بھی وہاں پر نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پروپیگنڈا ٹیکٹکس کے طور پہ جیسے شاہ ایران نے کیا تھا کہ جس وقت خمینی کی موومنٹ بہت تیز چل گئی تھی تو اس نے ایک سینما کو آگ لگا دی تھی اور اس میں 400 بندے جو تھے وہ اس کے اندر احواز میں سینما تھا جس میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاہ ایران نے، تو اس کے بعد اس کے خلاف موومنٹ مزید تیز ہو گئی تھی. یہ بھی اب افغانستان میں لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ طالبان نے نہیں کیا، اس لیے کہ طالبان گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کرتے. وہ انہوں نے اچھا وہ لسٹ دیتے ہیں 3 لسٹیں جو ہیں طالبان ہر روز جاری کرتے ہیں. ایک وہ کہ جو ان کے اپنے شہداء ہیں، دوسرے وہ کہ جو انہوں نے بندے مار دیے ہیں افغان فورسز کے یا امریکن فورس کے، اور تیسرے وہ جو افغان فورسز جو ہیں سرنڈر کر کے ان کے پاس ہیں باقاعدہ ان کے تو نام پتے ان کے سب کچھ، اور 30 سے 35 تک لوگ جو ہیں وہ ان کے ہر سال جو ہیں ہر روز جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. اب ان کو یہی خدشہ ہے کہ اگر اس وقت، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سے لڑنا چاہو گے تو لڑائی ہم نے کون سا دیکھی نہیں ہوئی، ہم تو 18 سال سے لڑ رہے ہیں تو آپ لڑ لو. لیکن یہ آخری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، اور جو اس وقت ہر سیکولر لبرل امریکن انڈین پاکستان کے اندر جو 2 نمبر قسم کا جو اینٹی مسلمان اسلام ہے نا، اس کے دل کی ایک ہی خواہش ہے کہ امریکہ جیسے جائے افغانستان میں قتل و غارت شروع ہو جائے. دل کی دعا، کسی کو نیچے آپ کسی کا آپ تبصرہ اٹھا لیں، کسی کو آج آپ بلا لیں، انہیں پوچھیں جی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد مستقبل کیا ہوگا افغانستان کا، تو کہ تم کو نہیں پتا، میں افغان قوم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اب آپ بلا لیں اسفندیار ولی کو بلا لیں، اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں پشتونوں میں جانتا ہوں، وہاں تو قتل و غارت شروع ہو جائے. آپ افرا صاحب خٹک کو بلا لیں، آپ یہاں سے کسی امتیاز عالم کسی کو بلا لیں جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے افغان امور کا ماہر سمجھتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ یہ طالبان کو جائے. حالانکہ تاریخ اس کے بالکل الٹ ہے کہ عبداللہ کا مرشد احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی اور
حکمت یار جب تک رہے. افغانستان میں قتل و غارت اتنا ہوا کہ روسیوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا, نجیب اللہ کے زمانے میں, لیکن طالبان آئے تو پیس آیا تھا. تو تاریخ جن لوگوں نے افغانستان کے اندر گزشتہ 200 سال کی تاریخ کے اندر سب سے پرامن دور گزارا تھا, ان کے بارے میں آج یہ لوگ تبصرے کریں گے نہیں وہاں سے وہ صورتحال ہو جائے. تو یہ ان کی دل کی خواہشیں ہیں. اور وہ طالبان نے کل ایک بڑی مزدار بات کی ہے اپنے اس کے اندر, اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر, ذبیحہ مجاہد کی اس پہ بھی ہے اور ادھر سے ان کے, کہ یہ خواہش ہم آپ کی پوری نہیں ہونے دیں گے کہ اگر طالبان برسر آ گیا تو افغانستان میں قتل و غارت ہوگا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کون کر رہا ہے برسر آنے کے لیے؟ مسئلہ تو یہ دیکھیں امریکہ روز بروز معاملات, دیکھیں امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ طالبان آ جائیں. انڈیا کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم طالبان سے نیگوشیٹ کرو. اگر طالبان نہ آنے ہوتے تو وہ کسی طور پر طالبان سے کسی طور پر مذاکرات کرتا ہے. لیکن 48 ملکوں نے ایک ہی بات ریئلائز کی ہے اور دنیا کو حقیقت کے طور پہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان میں کوئی اگر طاقت ہے تو طالبان ہے. صحیح, ورنہ وہ کسی اور بھی مذاکرات کر لیتا. اگر کسی اور کی کوئی حیثیت ہوتی, کسی اور کی اوقات ہوتی, اگر وہ سارے لڑے ہوتے تو کبھی نہ کرتا. امریکہ تو خوش تھا, یہ لڑتے رہیں گے ان کے. تو اب میں کل دیکھ رہا تھا وہ پوری جو فلم ہے ساری کی ساری جاری کی ہے امریکنز نے, کہ ان کا اس وقت کتنا ساز و سامان وہاں پر پڑا ہوا ہے. وہ کبھی اگر وقت ملے تو کل میں ان کو چلانا چاہیے کہ اس وقت تو ہے ان کے ٹینکس, ان کی باقی چیزیں اتنی زیادہ ہیں جس کا سب. اب وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو ہم نیا دے کے جائیں, نہ دے کے جائیں. اور افغان فورسز کے حوالے کا لیکن افغان فورسز جو ہیں وہ اب ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں اس طرح کی, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے لوگ جو ہیں ڈیفیکٹ کر کے جا رہے ہیں. پاکستان کو اس کی آفر ہوئی ہے کہ آپ اس کو آنے پونے داموں خرید لیں, جیسے ہوتا ہے نیلام گھر. تو پاکستان کو ایک آفر ہے کہ آپ اس کے خرید لیں, اور وہ اس کی نیگوسیشن اب تو اوپن ہو گئی ہو رہی ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ چکر چلایا اور عبداللہ اشرف غنی کے تھرو کیا, تو آپ کے ابھی 2 دن پہلے جو لغمان پرومس میں ہوا ہے کہ وہ سارے کا سارا اسلحہ طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, تو پھر ہوگا یہ کہ آخر جو ہے نہ پاکستان سے پیسے ملیں گے, اچھا, نہ وہ تسلا, کیونکہ طالبان اب تک جتنا بھی لڑ رہے ہیں وہ انہی کے اسلحے سے لڑ رہے ہیں. ان کو سپلائی اس طرح تو کہیں اور سے ہو بھی نہیں سکتی. ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک ایمبوش کرتے ہیں, ایمبوش کرنے کے بعد 2 آپ کے پاس بندوقیں آ جاتی ہیں اور اسلحہ آ جاتا ہے. ان بندوقوں سے آپ 6 والوں کی بندوقوں کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ٹینک کو پکڑ لیتے ہیں, پھر کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے آپ آگے چلتے ہیں. اور یہی طالبان کی شروع ہی سے اسٹریٹجی تھی کہ وہ ہمیشہ یہ, اب مجاہدین کی بھی اسٹریٹجی تھی کہ آپ ایک چھوٹے سے تمنچے سے شروع ہوتے ہیں اور 2 لوگوں کو کہیں چھپ کے گھات لگا کے مارتے ہیں, اس کے پاس جو 2-3 کلاشن کوفیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, آپ پھر ایک اسلحہ بردار بن جاتے ہیں. اسلحہ بردار بن جاتے ہیں تو پھر آپ مشین گن والے کے پاس, راکٹ لانچر والے کے پاس, اس سے راکٹ لانچر چھین لیتے ہیں, پھر آپ ایک دن ٹینک چھین لیتے ہیں. اور یہ بڑی سلو اینڈ اسٹڈی, 18 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو کومولیٹ کر کے یہاں پر لے کے. اچھا, یہ چیز آگے بڑھے گی, خاص طور پر بھارت کا جو اثر نفوذ ہے, یہ سارا میرا خیال ہے کہ نہیں بڑھے گی. دیکھیں آج ایک اور بھی خبر ہے, بڑی تکلیف دہ خبر ہے ویسے, کہ ایران نے 5000 کے قریب جو پاکستانی تھے ان کو, یہ تو آن ریکارڈ ہے, یہ تو پاکستان کہتا بھی رہا ہے کہ ابھی ان کو پاس نکال دیا, پھر اس کے بعد حملہ بھی ہوا ہے. یہ چیز اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف جا رہی ہے صورتحال, کیونکہ اگر یہ انڈیا اس راستے سے, اور کیونکہ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کسی طور پر بھی, میں اس وقت مجھے پتا ہے کہ طالبان کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی ایران چاہتا تھا کہ وہ کسی طور پر بھی یہ طالبان کی حکومت زیادہ سروائیو نہ کر سکے. وہ جو مشہور فکر ہے نا ملا عمر کا کہ افغانستان گوند کا تالاب ہے, اس میں ایک دفعہ کوئی گھسا تو نکلا, وہ ایران کو اس نے کہا تھا. پھر جب مشرف کے زمانے میں جب بھی 9/11 ہو گیا تو اس گورنمنٹ کو سب سے زیادہ سپورٹ وہیں پر ہوتی ہے. بڑا سفارت خانہ بڑی مین سطح پہ ایران میں تھا, اور بہت زیادہ ایرانی ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے, اور انڈینز جیسے وہیں آ کے ملا کرتے تھے زمانے میں ایران میں. تو ایک راستہ تو ہے ان کو, انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان وہاں سے استعمال کرے. لیکن افغان جو قوم ہے نا, یہ جو پورا علاقہ ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ, یہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. اس سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا. دیکھیں نا, آپ سوچیں عثمان صاحب کہ سالوں جس جلال الدین حقانی کو آپ وانٹڈ پرسن کہیں, اس جلال الدین حقانی کا بیٹا جو کمانڈر بنتا ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھتا ہے اور آرٹیکل چھپتا ہے, اس آرٹیکل پر تبصرے ہوتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا, اسرائیل اور افغان حکومت اور کچھ اور لوگ ساتھ ہیں, وہاں کھڑے ہیں, اور امریکہ اور چائنا, ایون رشیا بھی جو ہے وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہ امن نہ چاہتے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کی وہ ترقی اور
اور چین سے زیادہ افغانستان میں کوئی امن نہیں چاہتا، ورنہ کیونکہ سی پیک اسی سے وابستہ ہے۔ اب دیکھیں سی پیک کے اوپر جو ہے 2 طرف سے حملہ ہونا ہے جب بھی ہوگا، ایک انڈیا کی طرف سے ہوگا کشمیر کے راستے سے، گلگت بلتستان کے راستے سے، اور افغانستان کے راستے سے۔ اچھا چلے جاتے جاتے ایک آپ نے کوئی وہ چٹکی سی کاٹنی تھی دیکھیں آپ مزدار بات دیکھیں اللہ اکبر، کل ہم نے پورا اس پہ سیگمنٹ کیا۔ پاکستان میں جتنی مرچیں پاکستان کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان کے نام پہ ڈرامہ بھی پسند نہیں کرتے۔ یار تم کیا چیز ہو، سر اپنے آپ کو کلوانا پسند ہے۔ طالبان نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، ٹکنوں سے اوپر شلوار والا نہیں ہے، حجاب والی عورت نہیں ہے، ایک خوبصورت نوجوان ارطغرل ہے، ایک اس کے ساتھ اس کی کیا نام ہے، حلیمہ ہے، وہ سارے اسی پہ، وہ اس سے یہ نہیں تصویر کو لے کر بحث کر رہے ہیں کہ جناب وہ ذاتی تصویر، وہ بھائی تم لوگوں کی ذاتی میرا جو ہے اس کو تم کہاں سے کیا کرا جاتے ہیں، اس کی کیا ویڈیو پہ، یعنی یہ دل میں اس وقت ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 12 ملین ویوز ہیں کہ وہاں جی ہاں ترکی میں کتنے سال میں 12 ملین ویوز ہیں، آپ اندازہ کریں، یہاں 2 دن کے اندر 2 ہفتے میں 16 ملین ہو گئے ہیں پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہے اور وہاں شکریہ ادا کیا ٹی آر ٹی نے شکریہ ادا کیا کہ پاکستان میں مقبولیت کی تمام حدیں کراس ہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں کون کیا چاہتا ہے، اور تم لوگوں نے اس ملک کے میڈیا کے اوپر قبضہ کر کے، میں آپ کو ایک آدھ بات بتاؤں، یہ باتیں کرتے ہیں سارے کا سارے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل، ہم آزاد پر، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے سب سے بڑے قاتل ہیں۔ یہ کسی ایسے بندے کو نہیں بلاتے، کسی ایسے بندے کو اپنے پروگرام اور شو میں نہیں بلاتے کہ جو ان کی بات کا جواب دے سکے۔ میں آج اپنی بات کرنا بری لگتی ہے، لیکن آپ بتاؤں پاکستان کے ہر بڑے ٹاک شو کے اندر گزشتہ تقریباً 15 کا 16 کا 17 سال سے اور یہ مقبول جان کو نہیں بلایا جاتا، نہیں میرے ڈرامے کو ریفر نہیں کیا جاتا کہ یہ کبھی ڈرامے لکھتا تھا، میرا سافٹ نہیں بلایا جاتا۔ آج کتنے عرصہ کیا میری آواز نہیں ہے؟ کبھی مجھے حامد میر نے بلایا، کبھی مجھے مالک نے بلایا، کبھی مجھے کسی اور نے، اور بڑے کامران خان کسی نے بلایا؟ کیوں؟ یہ آواز انہوں نے 20 سال آواز کا گلا گھونٹا ہے، انہوں نے 20 سال فریڈم آف ایکسپریشن تباہ کیا ہے، انہوں نے 20 سال فریڈم آف ایکسپریشن کا ستیہ ناش کیا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو 20 سال ان کا گلا گھونٹے اور دوسری آواز کو لے کے آئے مقابلے پہ۔ چلیں جی، اور یہ سب یہاں پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔